نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زین العابدین، میم وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ میں دوبارہ جوائن کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آگے چلتے ہیں۔ جب زین العابدین کو لایا گیا ہتھ گڑیوں میں، بیڑیوں میں، تو انہوں نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے، اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد زین العابدین حضرت علی، یعنی کہ زین العابدین جو علی اصغر جن کا نام ہے، فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو آپ تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا کہ اے علی بن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اور تمام کعبوں کا تابع تقدیر ہونا۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی بن حسین کو نہ بلاتا تھا۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمر ابن الحسین بھی آ گئے۔ یزید نے عمر بن حسین سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمروں نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی تو وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا، کہنے لگا کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا جو وہ چاہیں کریں، اگرچہ اس میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا اس میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر ان نالائقوں نے قبول نہ کیا، اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بویا ہے، میری نفرت کا بیج بویا ہے کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا ہے۔ اللہ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان یعنی کہ ان کے شان کے مطابق ضروریات سفر مہیا کرے اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینہ تک حفاظت کے ساتھ پہنچائے، اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے میں قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ یزید کی یہ تمام تر جو ہے پشیمانی اور تمام تر جو بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر نرم رویہ اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا۔
یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے، کیونکہ کسی نے بھی جو ہے وہ کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں سے ہی لبریز تھے، یعنی اس کے بعد بھی جو اس نے کارنامے انجام دیے وہ کوئی اچھے نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے اپنی بدنامی کے خوف سے، بدنامی سے بچنے کے لیے جو اہل بیت ہے اس پر اکرام کیے تھے، ان پر نرمی کی تھی۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ یزید جو ہے نا، اس نے تمام تر زندگی جو بھی زندہ رہا، جتنے بھی کارنامے کیے وہ سب کے سب سیاہ کار ہی تھے۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے اور اسی حال میں مرا۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی، رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے، اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے تھے، اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینے پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا کہ سفر میں راحت پہنچائی، میں کچھ اس کو صلہ دینا چاہیے ہمیں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ نہیں۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے، اور اپنی بے مائگی کا عذر پیش کیا، یعنی کہ ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بھی کم نہ تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا جو کہ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمر القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھی اور شام بھیجی گئی، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھی۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہوئی ان کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینے میں پہنچی تو پورے مدینہ میں کوہرام تھا، مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے بقایا ماندہ نفوس مدینے پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم اثر نو تازہ ہو گئے۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پہ یہ مصیبت حسین کی وجہ سے آئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کمبخت تو یہ کہتا ہے واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا، واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ اگر میں حسین کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ عام جو تاریخ لکھنے والے ہیں نا، عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 2-3 مہینہ تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا، سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ بہقی نے دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ بکھرے ہوئے بال پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا حسین کا خون ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی وقت لوگوں کو خبر دی انہوں نے کہ حسین شہید ہو گئے۔ اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے رسول اللہ کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت سلمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا ہے۔ آپ ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا گٹی دینا، وہ انہوں نے خود گٹی دی اور کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور حسین نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بچپن ہی سے بہادر، دلیر اور شجاع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین منی و انا من حسین،
یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھنا۔ اللہم احب حسین اخرج الحاکم فی المستدرک۔ ابن حبان، ابن سعد، ابو یعلا، ابن اساکر ائمہ حدیث نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، فرمایا کہ نوجوانان نے اہل جنت کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے، یعنی حسین رضی اللہ عنہ۔ حسین آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ نے حسین کے منہ پر بوسہ دیا، فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے۔ ایک روز ابن عمر کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس زمانے میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسین نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اب ذرا پر یہاں قاتلان حسین کا انجام دیکھ لیجئے۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے، کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قبولیت میں ایک شبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سرخ سیاہ ہو گیا، مسخ ہو گیا یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھن گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا، وہ دفتن نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا، اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا گیا ہے، اس پر قاتلان حسین رضی اللہ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی تھی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں ڈال دی، میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن پر لٹکایا تھا اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم سارے عرب میں خوش رو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے۔ اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ نیز ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی سزا جلد مل گئی۔ اس شخص نے کہا بالکل غلط، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی، پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات، ارضی و سماوی، آسمانی اور زمینی، یعنی کہ ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ کیا۔
تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصہ میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن کیا جائے گا، اور قاتلان حسین کی تفتیش و تلاش پر پوری قوت خرچ کی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے اور وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمر بن حجاز زبیدی پیاس اور گرمی میں باغا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن جو حضرت حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شکی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر بدی، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے سبت رسول پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر قطع کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر بن شمیز نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت حسین کے مقابلہ پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مختار نے کہا، عمر بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلہ میں ہے اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلہ میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلہ میں قتل کر دوں تو حضرت حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل نے جس نے حضرت حسین کے تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رفاد نے حضرت حسین کے بھتیجے مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کے تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی جس کا ترجمہ ہے، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ عبد الملک بن عمیر لیشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر امانت میں حضرت حسین کا سر عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد المالک کے سامنے دیکھا۔ میں نے یہ واقعہ عبد المالک سے ذکر کیا تو اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ حضرت ابی ہریرہ کو شاید اس فتنے کا علم ہو گیا تھا۔ وہ آخر عمر میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور 9 عمروں کی امانت سے ہجرت کر کے 60ویں سال ہی یزید جیسے 9 عمر کی خلافت کا قبضہ چلا اور یہ فتنہ پیش آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اس میں ظلم و جور کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا ترس لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا ظلم و جور، فسق و فجور ہی کامیاب ہیں، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم تھا جو آنکھ جھپکنے میں ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ظلم و جور کو فلاح نہیں، ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ جن ظالموں کو فنا کرنا چاہا تھا ان ظالموں نے جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے۔ صدیاں گزر گئی، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ ان العاقبۃ للمتقین ایک محسوس حقیقت ہو کر سامنے آ گئی کہ حق و باطل کے معرکہ میں آخری فتح اور کامیابی حق کی ہوا کرتی ہے۔